امیجن کریں آپ کشمیر کے سرسبز جنگلات میں جا رہے ہوں اور موسلادھار بارش ہو رہی ہو کہ اچانک آپ کو سامنے کالی برساتی پہنے اور سر پر پرانی ٹوپی لیے ایک شخص کھڑا نظر آئے۔ وہ آپ کو ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگ رہا ہو اور اس کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد آپ گاڑی کسی ایسی طرف موڑ دیں جس میں بار بار آپ کی گاڑی ایک ہی جگہ سے گزر رہی ہو۔ سوچیں اس وقت آپ کے ذہن میں کون کون سے سوالات جنم لیں گے۔ دوستو، میں ہوں نصیر اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ساجد محمود نے۔ السلام علیکم نصیر بھائی، یہ واقعہ آج بھی مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں کلومیٹر پہاڑی راستوں پر ٹرک چلایا ہے، مگر اس رات جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی آج تک کوئی منطقی وجہ نہیں مل سکی۔ اگر میں خود وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید کبھی یقین بھی نہ کرتا۔ میں ساجد محمود ہوں، عمر 40 سال، 15 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ زیادہ تر میرا روٹ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے۔ خطرناک موڑ، لینڈ سلائیڈنگ، دھند اور سینکڑوں فٹ گہری کھائیاں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن انسان ہر خطرے کا عادی ہو سکتا ہے، صرف اس خطرے کا نہیں جسے وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ واقعہ گزشتہ سال اکتوبر کے آخر میں پیش آیا۔ اس وقت موسم بدل رہا تھا، دن خوشگوار تھے، لیکن شام ڈھلتے ہی پہاڑوں پر ایسی ٹھنڈ اترتی کہ جیسے ہر چیز آہستہ آہستہ جم رہی ہو۔ مجھے مظفر آباد سے تعمیراتی سامان لے کر تاؤ بیٹ کے قریب ایک سرکاری منصوبے تک پہنچانا تھا۔ لوڈ بہت بھاری تھا، راستہ بھی عام نہیں تھا۔ دوپہر تک سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ میرے ساتھ کلینر تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمر بمشکل 22 برس، خوش مزاج لڑکا تھا۔ پورا راستہ کبھی گانے گنگناتا، کبھی موبائل سے تصویریں بناتا رہتا۔ شام تقریباً 6 بجے ہم شاردا سے آگے نکل چکے تھے۔ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے عمران سے کہا، آج جلدی کسی جگہ رک جاتے ہیں۔ وہ بولا، بھائی جان، آگے 20-25 کلومیٹر بعد ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہاں اکثر ڈرائیور رکتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن قسمت شاید ہمیں وہاں پہنچنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وائپر پوری رفتار کے چلنے کے باوجود سامنے چند میٹر سے زیادہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے رفتار کم کر دی۔ پہاڑوں پر بارش ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے، کہیں بھی پتھر گر سکتے ہیں، راستہ پھسل سکتا ہے۔ اچانک عمران نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، بھائی، آگے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، دھند، بارش اور ہیڈ لائٹ کی روشنی میں واقعی کوئی شخص سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ لمبا سیاہ برساتی کوٹ، سر پر پرانی ٹوپی، چہرہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹرک آہستہ کیا۔ وہ شخص ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پہاڑوں میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میں نے بھی یہی سوچا۔ ٹرک روک دیا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، جہاں تم جا رہے ہو۔ اس کی آواز عجیب حد تک دھیمی تھی، ایسی جیسے بہت دور سے کسی سرنگ سے آ رہی ہو۔ میں نے دوبارہ کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ٹرک چل پڑا۔ چند منٹ تک مکمل خاموشی رہی، صرف انجن کی آواز اور بارش کی مسلسل تھپ تھپ۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کیبن کے اندر غیر معمولی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔ ہیٹر پوری رفتار سے چل رہا تھا، پھر بھی ہاتھ یخ ہو رہے تھے۔ میں نے عمران کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے میرے کان کے قریب کہا، بھائی، اس آدمی کے کپڑے بارش میں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے مسافر کی طرف دیکھا، واقعی اس کے جوتے، کوٹ، آستین سب خشک تھے، حالانکہ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ابھی کسی شیر کے نیچے کھڑا ہوگا، بات ختم، لیکن دل نے یہ دلیل قبول نہیں کی۔ چند منٹ بعد اس نے اچانک پوچھا، تم پہلی بار اس راستے پر آئے ہو کیا؟ میں نے جواب دیا، نہیں، کئی بار آیا ہوں۔ وہ بولا، پھر بھی تم اصل راستہ نہیں جانتے۔ میں نے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب؟ وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل ختم ہو چکی تھی۔ پچھلے تقریباً 40 منٹ سے نہ کوئی گاڑی سامنے سے آئی اور نہ پیچھے، صرف ہمارا ٹرک اور اندھیرا۔ اسی دوران موبائل نیٹ ورک بھی ختم ہو گیا۔ عمران نے کئی بار فون اٹھا کر دیکھا، صرف نو سروس۔ ہم آگے بڑھتے رہے، پھر مجھے دور سڑک پر دھند کے اندر کئی سفید سی روشنیوں کی قطاریں دکھائی دینے لگیں۔ میں نے سمجھا شاید کوئی گاڑیوں کا قافلہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم قریب پہنچے روشنی غائب ہو گئی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خالی سڑک۔ عمران نے دھیمی آواز میں کہا، آپ نے بھی دیکھا تھا نا؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ اب میرے پاس کوئی وضاحت نہیں تھی۔ اچانک وہ مسافر دوبارہ بولا، یہاں اکثر لوگ جلدی میں ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون لوگ؟ وہ بولا، جو واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد اچانک اس نے کہا،
बस यही रोक दो। मैंने हैरत से बाहर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, न घर, न दुकान, न रास्ता, सिर्फ एक गहरी खाई और सामने स्याह पहाड़। मैंने कहा, यहां? वो बोला, हाँ। मैंने ब्रेक लगा दी। वो बगैर मेरी तरफ देखे नीचे उतर गया, 2 कदम आगे बढ़ा और घनी धुंध के अंदर गायब हो गया। मैंने फौरन साइड मिरर में देखा, लेकिन अब वहां पर कोई नहीं था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो जगह बिल्कुल खुली थी, छुपने की कोई जगह नहीं थी। मैं चंद लम्हे वहीं बैठा रहा। फिर इमरान ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई चलें यहां से। मैंने फौरन ट्रक को आगे बढ़ा दिया। तकरीबन 20 मिनट बाद हमें वो छोटा सा होटल मिल गया जिसका इमरान ने जिक्र किया था। वहां 4-5 ट्रक पहले से खड़े थे। मैंने सुकून का सांस लिया, इंजन बंद किया। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, होटल वाले ने हमें गर्म चाय दी। शायद उसने हमारे चेहरों पर खौफ देख लिया था। उसने पूछा, सब खैरियत है ना? मैंने पूरा वाकया सुना दिया। होटल में बैठे बाकी ड्राइवर खामोश हो गए, किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। आखिर एक उम्र रसीदा ड्राइवर ने आहिस्ता से पूछा, वो आदमी स्याह बरसाती में था क्या? मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने फौरन कहा, जी। वो खामोशी से नीचे देखने लगा, फिर बोला, पिछले कई बरसों से लोग यही बयान देते हैं। मैंने पूछा, कौन था वो? उसने जवाब दिया, कोई नहीं जानता। फिर उसने एक पुरानी बात सुनाई। कई साल पहले इसी सड़क पर रात के वक्त एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया था। ड्राइवर और क्लीनर दोनों मौका पर जाबहक हो गए थे। कहते हैं उस रात भी एक अजनबी शख्स ने उनसे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस को हादसे के बाद ट्रक में सिर्फ 2 लाशें मिली थी। तीसरे शख्स का कोई निशान नहीं था। मैंने फौरन कहा, यह तो महज इत्तफाक भी हो सकता है। बूढ़ा ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया, हो सकता है, लेकिन जो लोग उस आदमी को रास्ते में बिठाते हैं वो अगले दिन दोबारा उसी जगह कभी नहीं रुकते। ये सब सुनने के बाद हमने रात वहीं गुजारने का फैसला किया, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह फजर के बाद हम दोबारा रवाना हुए। मैंने दिल में फैसला किया कि वापसी पर दिन की रोशनी में उस जगह जरूर देखूंगा। 2 दिन बाद वापसी हुई। मौसम बिल्कुल साफ था। हम उसी मुकाम पर रुके जहां वो आदमी उतरा था। वहां सिर्फ एक जंग आलूद लोहे का बोर्ड लगा था जिस पर बमुश्किल अल्फाज पढ़े जा रहे थे, एहतियात, यहां मुतअद्दिद मोहलिक हादसात हो चुके हैं। बोर्ड के पीछे खाई थी, बहुत गहरी। मैं काफी देर तक वहां खड़ा रहा, किसी चीज की तलाश में, शायद किसी निशान की, किसी कदम के निशान की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अजीब खामोशी। वापसी पर मैंने इमरान से पूछा, अगर उस रात हम ट्रक ना रोकते तो? वो काफी देर खामोश रहा और फिर बोला, भाई शायद हम आज भी यही सवाल कर रहे होते। उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते पर कई बार सफर किया, लेकिन एक असूल बना लिया, रात होने से पहले मंजिल ना मिले तो सफर रोक देता हूं। और अगर कभी बारिश, धुंध और सुनसान सड़क एक साथ मिल जाएं, तो मैं किसी अजनबी के लिए ट्रक नहीं रोकता। आज भी कभी कभी रात के सफर में जब वाइपर मुसलसल चल रहे होते हैं और हेडलाइट धुंध को चीरने की कोशिश कर रही होती है, मुझे यूं महसूस होता है जैसे सड़क के किनारे कोई खामोशी से खड़ा है, हाथ उठाए लिफ्ट मांग रहा है। मैं नजरें सीधी रखता हूं और रफ्तार कम नहीं करता, क्योंकि मुझे अब भी यकीन नहीं कि उस रात मेरे ट्रक में बैठने वाला एक आम मुसाफिर था या कोई ऐसा राज जो कश्मीर के उन खामोश पहाड़ों ने आज तक अपने अंदर छुपा रखा है। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है वकास अहमद ने। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि उस रात मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी थकन का असर था या वाकई उस होटल में कोई ऐसा राज दफन था जिसे वहां काम करने वाले भी जुबान पर नहीं लाते थे। इस वाकये के बाद मैंने कभी मरी में रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। मेरा नाम वकास अहमद है। मैं लाहौर का रहने वाला हूं और 22 साल तक एक निजी कंपनी में फोटोग्राफर के तौर पर काम करता रहा। मेरा ज़्यादातर काम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की तस्वीर और वीडियोज़ बनाना था। इसीलिए अकेले सफ़र करना, छोटे शहरों में रुकना और दूर दराज इलाकों में रात गुजारना मेरे लिए मामूल की बात थी। लेकिन नवंबर की एक शाम मरी के एक पुराने होटल में गुजारे गए चंद घंटों ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये वाकया तकरीबन 4 साल पुराना है। उस वक्त मरी में सियाहों की तादाद बहुत कम थी। मौसम बदल रहा था। दिन के वक्त हल्की धूप निकलती, मगर शाम होते ही यख बस्ता हवा पहाड़ों के दरमियान ऐसी गर्दिश करती कि इंसान चंद मिनट में कांपने लगता। मैं 2 दिन की शूटिंग मुकम्मल कर चुका था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अगले दिन की रिकॉर्डिंग मुलतवी हो गई। कंपनी ने कहा कि एक रात मजीद रुक जाओ। मैंने सोचा कोई मसला नहीं। शाम तकरीबन 5 बजे मैं कश्मीर पॉइंट से कुछ फासले पर वाक़या एक पुराने होटल पहुंचा। ये होटल सड़क से कुछ हटकर था। उसके सामने लंबे देवदार के दरख्त खड़े थे जिनकी शाखें हवा के साथ एक दूसरे से टकराती थी और अजीब सी आवाज पैदा करती थी। इमारत शायद 40 या 50 साल पुरानी थी। लकड़ी की बालकोनियां, पत्थरों की दीवारें और जंग आलूद रेलिंग देखकर अंदाजा हो रहा था कि यहाँ कभी काफी रौनक होती होगी, लेकिन उस शाम वहां गैर मामूली खामोशी थी। मैंने गाड़ी पार्क की और सामान उठाकर अंदर दाखिल हुआ।
ریسیپشن پر ایک سفید داڑھی والا بوڑھا شخص بیٹھا تھا، وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ میرے سلام کا جواب اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیا۔ رجسٹر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، صرف ایک رات کیا؟ میں نے کہا جی۔ اس نے میرا شناختی کارڈ دیکھا، رجسٹر میں اندراج کیا اور پھر دیوار پر لگی چابیوں میں سے ایک نکالی، کمرہ نمبر 12۔ میں نے چابی لی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خاموش رہا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ وہ فوراً چونک گیا، نہیں بالکل نہیں، لیکن اس کے لہجے میں وہ یقین نہیں تھا جو عام آدمی کے لہجے میں ہوتا ہے۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے فلور پر پہنچا۔ راہداری کافی لمبی تھی، زرد بلبوں کی روشنی لکڑی کی دیواروں پر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ میرے قدموں کی آواز پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ کمرہ نمبر 12 سب سے آخر میں تھا۔ دروازہ کھولا تو اندر صفائی موجود تھی، پرانا مگر سلیقے سے رکھا ہوا فرنیچر، لکڑی کا بیڈ، دیوار پر لگی گھڑی اور سامنے ایک بڑی کھڑکی جس سے پورا جنگل دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا۔ دھند آہستہ آہستہ درختوں کے درمیان میں اتر رہی تھی۔ سورج تقریباً غائب ہو چکا تھا۔ چند تصویریں بنائی، پھر سامان کھول کر لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اچانک میرے کانوں میں کسی کے ہنسنے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں چونک گیا۔ پہلے تو لگا شاید باہر سے آ رہی ہوگی، لیکن آواز بہت زیادہ قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ راہداری مکمل خالی تھی، صرف زرد روشنی اور خاموشی۔ میں واپس کمرے میں آ گیا، خود کو سمجھایا کہ شاید نیچے موجود کسی ملازم کی آواز ہوگی۔ شام 7 بجے میں کھانا کھانے نیچے گیا۔ ڈائننگ ہال تقریباً خالی تھا، صرف ایک نوجوان ویٹر اور وہی بوڑھا مینیجر وہاں موجود تھے۔ آج اور کوئی مہمان نہیں کیا؟ ویٹر نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مینیجر نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر بوڑھا شخص خود بولا، سیزن ختم ہونے والا ہے۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ کھانے کے دوران مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے کئی مرتبہ پورے ہال پر نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ کھانا ختم کر کے میں نے چائے منگوائی۔ اسی دوران بجلی ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی، صرف 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے۔ جب دوبارہ روشنی آئی تو میں نے دیکھا ریسیپشن کے قریب ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی، سفید شال اوڑھے، سر جھکائے، بال چہرے پر گھرے ہوئے۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی نئی مہمان ہوگی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے دوبارہ ادھر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ میں نے ویٹر سے پوچھا، وہ لڑکی کہاں گئی؟ ویٹر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا، مگر مینیجر فوراً بول اٹھا، آپ شاید کسی سائے کو دیکھ بیٹھے ہیں۔ اس نے بات اتنی جلدی بدلی کہ مجھے عجیب لگا۔ میں خاموشی سے اوپر آ گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کھڑکی پر پانی کے قطرے مسلسل ٹکرا رہے تھے۔ میں نے کیمرے کی بیٹری چارج پر لگائی اور بستر پر لیٹ گیا۔ رات تقریباً 11 بجے اچانک اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ میرا کمرہ تو آخری منزل پر تھا، اوپر کوئی فلور نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید چھت پر کوئی بندر ہوگا، مگر آواز انسان کے قدموں جیسی تھی، آہستہ، برابر فاصلے پر، جیسے کوئی جان بوجھ کر چل رہا ہو۔ 5 منٹ تک یہی آواز آتی رہی، پھر اچانک بند ہو گئی۔ میں نے موبائل اٹھایا، نیٹ ورک موجود تھا۔ میں نے اپنے دوست عامر کو کال ملائی۔ 2 بار رنگ جانے کے بعد فون خود بخود کٹ گیا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، اس بار موبائل پر صرف ایک ہی لائن لکھی نظر آئی، نو سروس۔ حالانکہ چند منٹ پہلے مکمل سگنل موجود تھے۔ میں کھڑکی کے قریب گیا۔ دھند اب اتنی گہری ہو چکی تھی کہ سامنے والا درخت بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے شیشے پر کسی نے بہت آہستہ سے انگلی پھیری ہو۔ میں ایک دم ساکت ہو گیا۔ آواز دوبارہ آئی۔ میں نے پردہ ہٹایا، باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف بارش اور دھند۔ دل نے کہا شاید درختوں کی شاخ ہوگی۔ میں واپس مڑا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر بہت ہلکی سی دستک ہوئی، ٹھک، صرف ایک بار۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا، پھر پوچھا، کون؟ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گیا، ہینڈل پکڑا، دروازہ کھولا۔ راہداری مکمل خالی تھی، لیکن اس بار فرش پر پانی کے چند قطرے دکھائی دے رہے تھے، ایسے جیسے کوئی بھیگے ہوئے جوتوں کے ساتھ ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ میں نے جھک کر دیکھا، قطرے سیدھے میرے دروازے کے سامنے آ کر ختم ہو رہے تھے، آگے ایک بھی قطرہ نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میں خود کو مسلسل یہی سمجھا رہا تھا کہ ہر پرانی عمارت میں ایسی آوازیں آتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن اس رات پہلی بار مجھے اپنی ہی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اصل خوف ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ میں نے دروازے کی کنڈی دوبارہ چیک کی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ گھڑی میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ نیند مکمل آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بارش اب پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ ہوا کے جھونکے کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتے تو پورا کمرہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے لیپ ٹاپ کھولا تاکہ دن میں بنائی گئی تصاویر دیکھ سکوں۔ پہلی چند تصویریں بالکل ٹھیک تھیں، پھر ایک تصویر پر میری نظر رک گئی۔ یہ تصویر میں نے شام کو ہوٹل کے سامنے کھڑے ہو کر لی تھی۔ پہلے تو مجھے سب کچھ معمول کے مطابق لگا، پھر اچانک میری نظر دوسری منزل کی ایک کھڑکی پر گئی۔
پردے کے پیچھے کسی انسان کا دھندلا سا عکس کھڑا تھا۔ میں نے تصویر کو زوم کیا، چہرہ صاف نہیں تھا، صرف اتنا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سیدھا کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا شاید کوئی مہمان ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ اس فلور پر صرف میرا ہی کمرہ تھا۔ میں نے خود کو پھر سمجھایا شاید شیشے میں روشنی کا عکس ہوگا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی دوران دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، اس بار 3 مرتبہ۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ سیکنڈ بعد باہر سے ایک دھیمی آواز آئی، بیٹا دروازہ کھولو۔ یہ بوڑھے مینیجر کی آواز لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جی کون؟ جواب آیا، آپ کے کمرے میں پانی ٹپکنے کی شکایت آئی ہے۔ مجھے عجیب لگا، میرا کمرہ تو بالکل خشک تھا، پھر بھی میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ باہر اب بھی کوئی نہیں تھا، راہداری خالی تھی، صرف بلب کی زرد روشنی اور لکڑی کے فرش پر اڑتی نمی کی بو۔ اس لمحے میرے دل نے پہلی بار کہا یہ جگہ چھوڑ دو۔ میں فوراً نیچے گیا، ریسیپشن پر پہنچا۔ بوڑھا مینیجر اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے کہا آپ ابھی میرے کمرے پر آئے تھے کیا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں تو، آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا میں پچھلے 1 گھنٹے سے یہیں بیٹھا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ میرے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ میں نے کہا میں ابھی چیک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش طوفان میں بدل چکی تھی، اس وقت جانا محفوظ نہیں۔ میں نے بھی باہر دیکھا، گھنی دھند کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں مجبوری میں دوبارہ اوپر چلا گیا۔ رات تقریباً 2 بجے میری آنکھ ہلکی سی لگی ہی تھی کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے میں جاگ گیا۔ کیمرہ فرش پہ پڑا تھا، میں نے تو اسے میز پر رکھا تھا۔ میں نے کیمرہ اٹھایا، وہ آن تھا، حالانکہ میں نے اسے بند کیا تھا۔ اس کی اسکرین پر آخری تصویر کھلی ہوئی تھی۔ میں چند لمحے تک ساکت رہ گیا۔ وہ تصویر میرے کمرے کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر میری تصویر کھینچی ہو، اور اس تصویر میں سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تصویر میں نے نہیں بنائی تھی، کیمرہ تو میرے پاس تھا۔ میں نے پورا کمرہ دیکھ لیا، الماری، باتھ روم، پردوں کے پیچھے، لیکن کہیں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے فوراً کیمرے کا میموری کارڈ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شاید میری زندگی کا سب سے لمبا انتظار تھا یہ۔ فجر کے قریب بارش رک گئی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی میں نے سامان اٹھایا اور نیچے آ گیا۔ مینیجر پہلے سے جاگ رہا تھا۔ میں نے بل ادا کیا، وہ خاموشی سے رقم گنتا رہا۔ جب میں جانے لگا تو اس نے اچانک کہا ایک بات پوچھوں؟ میں رک گیا۔ وہ بولا رات اگر کسی نے آپ کو آواز دی تھی تو آپ کو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف نظریں جھکا لی۔ میں ہوٹل سے نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں خیال آیا کہ ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھوں۔ ہوٹل کی دوسری منزل کی آخری کھڑکی پر مجھے چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے کوئی سفید شال اوڑھے کھڑا ہے۔ میں نے دوبارہ دیکھا، وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور مری سے سیدھا لاہور واپس آ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے کیمرے کی تمام تصاویر دوبارہ دیکھی۔ وہ تصویر جس میں کوئی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا غائب ہو چکی تھی، لیکن ایک اور چیز موجود تھی۔ میموری کارڈ کے آخر میں ایک ویڈیو تھی، صرف 7 سیکنڈ کی۔ میں نے وہ ویڈیو چلائی۔ اس میں کیمرہ فرش پر رکھا ہوا تھا، کمرہ خالی تھا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلتا ہے، مگر اندر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ پھر ویڈیو اچانک بند ہو جاتی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو وہ ویڈیو دکھائی، ہر ایک نے الگ الگ بات کہی۔ کسی نے کہا کیمرہ خراب ہوگا، کسی نے کہا ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے بھی یہی ماننے کی کوشش کی۔ کچھ مہینوں بعد کمپنی کے کام سے دوبارہ مجھے مری جانا پڑا۔ میرے ساتھی نے کہا اسی ہوٹل میں چلتے ہیں، سستا بھی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر ہم وہاں پہنچے، لیکن وہاں کوئی ہوٹل موجود نہیں تھا، صرف ایک خالی جگہ اور ٹوٹی ہوئی پتھروں کی بنیاد۔ قریب موجود ایک دکاندار سے پوچھا یہاں ایک پرانا ہوٹل تھا نا؟ اس نے کہا تھا، 2 سال پہلے عمارت خطرناک قرار دے دی گئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا 2 سال پہلے؟ اس نے جواب دیا جی۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل تقریباً گر گئی، کیونکہ میں جس رات وہاں ٹھہرا تھا وہ تو صرف 1 سال پہلے کی بات تھی۔ میں نے دوبارہ یقین کرنے کی کوشش کی کہ شاید میں غلط جگہ سمجھ رہا ہوں، مگر سامنے وہی پرانا دیودار کا درخت کھڑا تھا جس کی تصویر آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، میں نے کبھی دوبارہ اس جگہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ 7 سیکنڈ کی ویڈیو بھی ایک دن اچانک میرے کمپیوٹر سے غائب ہو گئی۔ میں آج تک اس کی کوئی کاپی نہیں بنا سکا۔ کبھی کبھی رات کو بارش ہوتی ہے تو مجھے اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی پرانی لکڑی کے دروازے پر بہت آہستہ سے 3 دستکیں دی جا رہی ہوں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔